السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مائی چینل کیئر ٹو قرآن۔ ویورس، آج جو میں آپ کے لیے ٹاپک لے کے آئی ہوں وہ روحانی صحت ہے۔ جسمانی صحت کا انحصار روحانی صحت پر ہے، اور روحانی صحت کی کنجی اطمینان قلب ہے۔ اطمینان اور سکون اسی دل میں ہوگا جو صاف شفاف ہو۔ اسے صاف کیسے رکھا جائے؟ حدیث پاک میں ہے، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی لگ جانے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کو کس طرح صاف کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو زیادہ یاد کرو اور قرآن مجید کو بہت پڑھا کرو۔ ذہنی الجھنیں اور اخلاقی بیماریاں مثلاً غصہ، حسد، بدخواہی، تنگ نظری، تکبر وغیرہ روحانی صحت کی دشمن ہے، جبکہ قرآنی تعلیمات مومن کی روح اور قلب کو خیر و خوبی کی طرف مائل کرتی ہے۔ قرآن و شفا۔ اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ کلام قرآن پاک اپنے اندر اور بہت سے عجائبات قدرت رکھنے کے علاوہ پڑھنے کے لیے جسمانی اور روحانی صحت اور بیمار کے لیے شفا کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں، وَتُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے ایسا قرآن نازل کیا ہے جو تمام مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن پاک پڑھنے سے جو سکون اور اطمینان دل میں اترتا چلا جاتا ہے، اس سے بیمار جسم میں پرپا پہ اطلاع نارمل ہوتی چلی جاتی ہے۔ بہت سی بیماریوں کے علاج کے لیے محض قرآنی آیات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ کچھ آیات ایسی ہیں جنہیں آیات شفا کہا جاتا ہے۔ نماز اور صحت۔ 5 اوقات کی نماز عبادت اور بے شمار دوسرے فوائد کے علاوہ بہترین ورزش بھی ہے، جو انسان کے تمام روحانی اور جسمانی دکھوں کا مداوع کرتی ہے۔ تکلیف، بیماری اور رنج میں بھی مومن کا یہی سب سے بڑا سہارا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ بقرہ آیت نمبر 45 میں آیا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃِ۔ ترجمہ، اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ نماز کا وقت قریب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم یوں فرماتے، وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ یا بلال اَرِحْنَا بِہَا، جس کا ترجمہ ہے، بلال ہمیں نماز سے راحت پہنچا۔ روزہ اور تزکیہ۔ سال میں ایک ماہ یعنی رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور ہر ماہ میں کچھ نہ کچھ روزے رکھنا، یہ طبی اور روحانی لحاظ سے بہت فائدہ مند ہے۔ روزے سے انسان کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ بقرہ آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس کا ترجمہ ہے، مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے روزوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزے سے انسان کو بہت سی بیماریوں سے بچنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے، اور یوں نہ صرف اس کا روحانی تزکیہ ہوتا ہے بلکہ جسمانی قوت بھی حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً روزہ معدے کی اصلاح کر کے جسم کو بیکار اجزاء سے پاک و صاف کرتا ہے، اور یوں موٹاپے اور پیٹ کی چربی کے بوجھ میں کمی کا بھی موجب بنتا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک صفائی ہوتی ہے اور جسم کی صفائی روزہ ہے۔ صدقہ اور زکوٰۃ سے تحفظ۔ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرنا انسان کے اندر مال کی محبت کم سے کم کر کے ایثار و قربانی، احسان و ہمدردی، غم خواری اور انکساری اور نرم خوئی اور اخوت کی اباہ یاری کرتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورۃ توبہ آیت نمبر 103، جس کا ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال سے زکوٰۃ لو
تاکہ ان کو پاک کرو ہر قسم کے گناہ اور رنج و غم سے، اور ان کا تزکیہ کرو، اور ان زکوٰۃ دینے والوں کے واسطے دعائے رحمت کرو، بے شک آپ کی دعا سے ان کو سکون اور اطمینان حاصل ہوگا، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ صدقہ خیرات کے بارے میں چند حدیثات قابل ذکر ہے۔ صدقہ بری موت اور بلاؤں سے بچاتا ہے۔ ایک اور جگہ پہ ہے، صدقہ دینے میں جلدی کرو کیونکہ صدقہ دینے سے مصیبت نہیں بڑھتی۔ ایک اور جگہ بیان فرمایا ہے، بھائی کو مسکرا کر دیکھنا، علم پھیلانا، بیوی بچوں پر خرچ کرنا اور اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ مسکراہٹ کے بارے میں آیا ہے، زندگی کو زندہ دلی اور مسکراہٹ سے آراستہ کیا جائے تو نہ صرف جسمانی صحت پر خاطر خواہ اثر پڑتا ہے بلکہ سنت اور صدقہ کا بھی ثواب حاصل ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبسمو کا فی وجہ اخی کا صدقہ، جس کا ترجمہ ہے تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ شکر گزاری، صحت ہو یا بیماری، خوشی ہو یا غم، نفع ہو یا نقصان، غرض زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت اللہ کو بھی بہت پسند ہے، اور انسان خود بھی نعمتوں کی کمی بیشی پر کبھی بے سکون اور بے چین نہیں ہوتا۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 152 میں آیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، پس تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری شکر گزاری کرو اور ناشکری نہ کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جنت میں بلائے جانے والے وہ لوگ ہوں گے جو خوشی اور سختی کے وقت اللہ کی تعریف کرتے تھے۔ ویورز، اگر آپ کو آج کا میرا ٹاپک پسند آیا ہو تو اسے ضرور لائک کر لیں اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیں۔ تب تک کے لیے اپنا گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔